گھر سے نکلنا ہے تو اللہ کے حبیب نے سکھایا تم دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے اندر دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے, یقین کا سبق ہے نا, کہ اللہ کے نام کے ساتھ, مطلب کیا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. اب جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بظاہر اسباب پورے کرنے جا رہا ہے, یقین اسے اللہ کی ذات پر ہے. جب گھر میں داخل ہونا ہے تو دعا پڑھنی اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر سے نکلنا ہے. میرے لیے گھر میں داخل ہونا یا اللہ باعث خیر بنا دے. اب جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, اب جو بھی ہو اللہ نے کرنا ہے. اسی طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. باہر نکلتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. کتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ جس سواری پہ میں سوار ہو رہا ہوں میں اس کو اپنے لیے مسخر نہیں کر سکتا. یہ گاڑی کا بظاہر انجن ہے جس کو ہم نے بنا لیا, یا اللہ یہ میری دسترس میں نہیں ہے, اس کو تو قابو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور تو جب چاہے اس کو خراب بھی کر سکتا ہے, یا اللہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ابھی جو جہاز اڑانے والے ہیں کتنا اس کو ویل مینٹین رکھتے ہیں, اس کی انجن چیک کرتے ہیں, اس کی اڑان سے پہلے اس کے ٹائروں کی ہوائیں چیک کرتے ہیں. جب بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں تو کتنا اس کو پرفیکٹ بناتے ہیں. لیکن ہمیں کیا دعا سکھائی گئی کہ جب تم سوار ہونے لگو, جب کشتی میں بیٹھو تو دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم, کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں پچھلے دنوں یہ ابھی حاجیوں کا ایک جہاز جا رہا تھا, حج کی پرواز تھی اور وہ دریا میں گر گیا. تقریباً کوئی میرے خیال میں 200 حاجی تھے جو شہید ہو گئے. اللہ کی مرضی. جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پر رہتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہماری زندگی تو گناہوں میں ہے, دلدل میں ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں ہم دعائیں پڑھیں. او بھائی جو بھی کر رہے ہو, جب انسان کو دعاؤں کی عادت پڑ جائے تو اللہ رب العزت اسے باقی نیک اعمال کی بھی توفیق دے دیتا ہے, چونکہ وہ اپنا کام اللہ کے نام سے کر رہا ہے. اور پھر اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہوتی تو پھر ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو پڑھی جا سکتی ہے, اور پھر ضروری نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں, صرف بسم اللہ کے نام کے ساتھ بس. جب اللہ کے نام کے ساتھ تو اس کام میں خیر بھی, اس کام میں برکت بھی, اور وہ کام اللہ کے حوالے بھی ہو جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقین کا سبق ہے, یہ دعائیں حقیقت میں یقین کا سبق ہیں. میں پچھلے 2-4 جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان کر رہا ہوں. یقین کا درس دیتی ہے وہ زندگی, اور یہ یقین ہمیں ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے. جب دعاؤں کی عادت ہونا, اور جس کو بھی دعاؤں کی عادت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم
ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا ابو درداء آپ کے مکان میں آگ لگ چکی ہے. ابو درداء نے کہا نہیں لگی آگ. پھر اس نے کہا ابو درداء آپ کے مکان میں آگ لگ چکی ہے. ابو درداء نے کہا نہیں لگی. تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. تو ابو درداء نے کہا نہیں لگی. تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آ کے کہتا ہے یار واقعی بات تو تمہاری ٹھیک تھی, آگ تمہارے مکان میں نہیں لگی تھی, لیکن تمہیں پتا کیسے چلا؟ تم نے اتنے یقین سے کہا کیسے؟ ابو درداء نے کہا میں روزانہ صبح کو یہ دعا پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ اللہ میری اور میرے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ یقین ہے. اصل تو یقین ہے نا کہ ہمیں یقین ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے. پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں, اس کے باوجود تکلیف آ جائے, ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہیں, پھر ان پہ مصیبت آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی, کیونکہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا. اس سے اور اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ تکلیفیں اور آزمائشیں تو دنیا میں آتی ہیں, اس سے اللہ اور خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا یا اللہ میری حفاظت فرما. بظاہر حفاظت نہیں ہوئی, بندہ کہتے اس میری حفاظت نہ ہونے میں بھی خیر تھی ورنہ اللہ میری حفاظت کرتا. یقین کی پختگی حاصل ہوتی ہے. اور اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنے سے اس میں کیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ کے نام کی سر بلندی ہے. ساری دعائیں پڑھ کے دیکھیں, سب میں کیا ہے اللہ اللہ, سب دعاؤں میں اللہ, یا اللہ تجھ ہی سے ہوتا ہے, یا اللہ تجھ ہی سے. ورنہ ہم توہمات میں بھی ہو سکتے ہیں. لوگ تو اپنے گھر کے مکانوں پہ دیگچیاں الٹی رکھ دیتی ہیں, لوگ تو رکشوں کے پیچھے بھی کپڑے لٹکا دیتے ہیں, بعض لوگ جھوٹے لٹکا دیتے ہیں. اور یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں کہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا. نہ ہم دیگچیاں الٹا رکھنے پہ یقین رکھتے ہیں, نہ رکشوں کے پیچھے. خدا کے بندے رکشے کو کس نے نظر لگانی ہے سوچو تو صحیح. توہمات میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یقین ہی نہیں ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں جو اصل چیز ہے. دیگچیاں الٹی رکھنے سے, کپڑے لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب چاہے خیر دے دے, جب چاہے نقصان کر دے. دعاؤں کا اہتمام کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اچانک کوئی مصیبت آ گئی, دعاؤں کی عادت ہوئی, اس وقت بھی منہ سے اللہ نکلے گا. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اچانک سے خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہونے لگے نا, دعاؤں کی عادت ہو تو اللہ اللہ اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں موت کا وقت ہے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں. لوگوں کا یاد رکھو, نہ امی بچا سکتی ہے, نہ ابا بچا سکتا ہے, نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے, نہ وکیل بچا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. مصیبت میں بعض لوگوں کے منہ سے لوگوں کے نام نکلتے ہیں. اور جس کو دعاؤں کی عادت ہو, یہ بچپن سے بچوں کو ڈالنی چاہیے, پھر دعاؤں کی عادت ہو تو پھر مصیبت کے وقت لوگ اس کے سامنے نہیں آتے, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اللہ. کہ مصیبت اگر موت آ گئی تو موت تو جنت کا پل ہے, اس کے بغیر نہ ہم اللہ کو مل سکتے ہیں نہ اللہ کے حبیب کو مل سکتے ہیں.